لیکن اگر ہم قرآن مجید میں غور کریں، اور یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 187، اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے پورا روزے کا جو کمپلیٹ کرنے کا وقت ہے وہ بتایا ہے کہ آپ کا جو روزہ ہے وہ کب پورا ہوگا۔ فرمایا کہ جب تم سحری کر لو اور سحری کے بعد پورا دن تمہارا اسی طرح گزر جائے روزے کی حالت میں، تو اب جب افطار کرنا ہے، اتم الصیام، روزے کو صیام کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ الی اللیل، رات تک کرنا ہے۔ اب یہ جو لیل ہے نا، رات تک، یہ قرآن مجید نے لیل، اگر ہم قرآن مجید پہ غور کریں تو قرآن کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن لیل اور مغرب کے اندر فرق کرتا ہے۔ کس میں فرق کرتا ہے؟ لیل میں اور مغرب کے اندر فرق کرتا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہاں پر ترجمہ کرنے والے ہیں، سب نے یہاں پر لیل سے مراد رات کیا ہے ترجمہ، کسی ایک نے بھی ترجمہ یہ نہیں کہ لیل سے مراد مغرب ہے۔ تو خود ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے دیوبندی بریلوی جو حضرات ہیں وہ ترجمہ یہاں پر رات کرتے ہیں، مغرب کا تو کوئی ترجمہ نہیں کرتے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ یہاں پر رات مراد ہے، مغرب مراد نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عرف میں بھی، عرب میں بھی یہ ہے اور ہمارے ہاں بھی، کہ مغرب پر رات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کہیں پر بھی رات کا جو اطلاق ہے، آپ اس لفظ کا لیل کا، یہ رات کے اوپر ہوتا ہے کہ جب مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے، اور مغرب کو مغربی کہا جاتا ہے۔ مغرب، ہمارے ہاں مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان، رات، یہ فرق ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں تو قرآن مجید ایسی مبہم بات کر ہی نہیں سکتا، اور خود قرآن مجید اس لیل میں اور مغرب میں فرق کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہاں پر لیل سے مراد مغرب ہے، سورج کا غروب ہونا ہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے جگہ جگہ پر اس میں فرق کیا ہے۔ کیا فرق کیا ہے؟ مثلا آپ سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 کی آیت نمبر 130 دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ قرآن مجید نے اس ایک آیت کے اندر یہاں پر لیل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور غروب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ کیا فرمایا کہ آپ ان کی باتوں کے اوپر صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے۔ ومن آلاء اللیل، اور رات کے اوقات میں، تو رات الگ کہا ہے، غروب کا وقت الگ بیان کیا ہے۔ اسی طرح سورہ قاف سورۃ نمبر 50 کی آیت نمبر 39 میں آپ دیکھیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، آپ ان کی باتوں کے اوپر صبر کیجئے اور طلوع شمس یعنی سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی اللہ کی پاکی بیان کریں، اور قبل الغروب، غروب سے پہلے بھی۔ قرآن نے جگہ جگہ پر کافی، یہاں پر قرآن مجید نے غروب میں اور لیل کے درمیان میں فرق کیا، واللیل اذا یغشی، رات گواہ ہو جائے کہ جب وہ چھا جائے، رات الگ ہے اور مغرب قرآن مجید کے نزدیک وہ الگ ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ کہنا کہ رات سے مراد یہ مغرب ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ترجمہ کرنے والے بھی ہیں ہمارے ہاں، وہ ترجمہ بھی کس لفظ سے کرتے ہیں؟ سب رات کا ترجمہ، لیل کا ترجمہ وہ رات سے کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے یہ نہیں نظر آئے گا کہ یہاں پر اس سے مراد مغرب ہو۔ پھر جو روایت بخاری مسلم کی پیش کی گئی ہے، بخاری کی روایت نمبر 1954 اور مسلم کی 1100، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے؟ اس روایت سے استدلال یہ کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تم افطار کرو۔ حالانکہ آپ اس روایت کو دیکھیں تو اس روایت میں بھی واضح طور پر رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید نے جس طرح لیل بیان کیا ہے، اسی طرح اس روایت سے بھی رات ہی معلوم ہوتی ہے۔ مکمل روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں، فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات یہاں سے آ جائے، وادبر النہار من ہاہنا، اور دن یہاں سے چلا جائے۔ ادبرا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہو جانا، یعنی جب دن چلا جائے، دن آپ کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جائے۔ وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے۔ وقد افطر الصائم، تو تحقیق اب روزے دار کا افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ اب اس روایت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ لیل اور غروب دونوں کو الگ بیان کیا ہے، ایک بیان نہیں کیا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے، بلکہ کہا کہ جب رات بھی آ جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جس وقت میں ہمارے ہاں افطاری ہو رہی ہے، کیا رات آ چکی ہوتی ہے؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ رات کسے کہتے ہیں؟ رات اسے کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جائے، رات اسے ہی کہتے ہیں۔ بچے سے بھی آپ پوچھ رہے رات کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ مغرب کو کوئی رات نہیں کہتا۔ اور یہ روایت کے اندر بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور سورج غروب ہو جائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہو گیا اور یہاں سے چھوارا جو ہے وہ منہ میں چلا گیا، کھجور منہ میں چلا گئی، نہیں، بلکہ اس حدیث کے اندر بھی بیان کیا کہ رات کے ساتھ ہی
سورج غروب ہو جائے اور رات پھر آئے گی تب یہ مراد ہے. اسی لیے آپ زیدیوں کے ہاں دیکھ لیں اور شیعہ کے ہاں بھی وہ اسی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے کہ انتظار کرتے ہیں. اور میرا بھی خود معمول یہ ہے کہ جب مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر جب رات چھا جائے نماز پڑھ لیں. آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ افطاری کریں. یہ تو نہیں اذان کی مشروعیت کیوں ہے؟ اذان کی مشروعیت اس لیے ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اذان کی مشروعیت روزے کے لیے نہیں ہے, وہ ٹائم اس کے لیے نہیں ہے روزے کے لیے. ہم نے آج اذان کے ساتھ ہی کیا کر دیا, قاری صاحب اذان دیں گے مولانا صاحب اور بس جناب یہاں سے آپ نے روزہ افطار کر لینا. نہیں, اذان کو رکھا گیا ہے نماز کے لیے بلانے کے لیے. تو وہاں پر ایک جانب تو اذان میں یہ کہا جائے حی علی الصلاۃ, اللہ کی جانب سے ندا ہو رہی ہے تو وہاں سے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے حی علی الفلاح, اور یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کھجورے کھا رہے ہوں, آپ ماشاءاللہ دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوں, تو کیا اس دعوت کو کہ جو اللہ کی جانب سے آپ کو ندا دی جا رہی ہے آپ اس پہ عمل کرنے والے ہیں؟ آپ تو اس ٹائم پر کھانا کھا رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے اور آپ انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اور عام دنوں کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں حنفیوں کے اندر بھی اذان مغرب جیسے ہوتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے. تو پھر رمضان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ رمضان میں بھی جب اذان مغرب کی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم افطار کریں. یہ ہے جو روایات سے معلوم ہوا اور قرآن مجید کی آیت سے کہ رات کے وقت میں ہی ہم نے افطار کرنا چاہیے, اور یہی درست طریقہ ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.